ایک بڑا کمال کا وظیفہ ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو خود ہم سب کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیا۔ لیکن میں یہاں پہ وظیفہ بتانے سے پہلے اپنے تمام ویورز سے، سننے والے دیکھنے والے سے ایک بات عرض کروں گا۔ آپ تمام کے علم ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم عرس 22 جمادی الثانی کو ہوتا ہے، تو آپ تمام یہ لازمی کوشش کریں کہ اپنی محبت، عقیدتوں کے نذرانے فاتحہ کی صورت میں، اصال ثواب کی صورت میں، لنگر و نیاز کی صورت میں آپ لازمی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح انور کو پیش کریں، لازمی پیش کریں۔ اس کی بڑی برکت ہے، بڑی برکت ہے، اصال ثواب کی بڑی برکت ہے۔ دیکھیں آپ کوئی شخص اگر مجھے بھی روزانہ تحفہ پیش کرے، روزانہ تحفہ لا کے دے، میں مثال سمجھانے کی غرض سے بیان کر رہا ہوں، مجھ جیسے آدمی کو روزانہ گفٹ لا کے پیش کرے، ایک نہ ایک دن ایسا ہوگا کہ میں پوچھوں گا بھائی یہ محبت کرنے والا کون ہے، یہ شخص کون ہے؟ تو جب آپ اپنی محبتوں کے نذرانے نیاز کی صورت میں، لنگر و نیاز کی صورت میں، اصال ثواب کی صورت میں، یا جو آپ ذکر و اذکار کر رہے ہیں اس کو آپ پیش کریں گے، تو یار اتنی سی بھی بات اگر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پہنچ گئی کہ بھئی یہ محبت کرنے والا کون ہے، آپ نے نگاہ کرم، نگاہ شفقت سے صرف دیکھ ہی لیا نا، خدا کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں آپ کی طرف پلٹ آئیں گی، آپ رب کی رحمتوں کے سائے میں آ جائیں گے۔ اور کیوں نہ ہو یار، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا تو مقام ہی علیحدہ ہے۔ آپ کی محبت دیکھیں کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کس طرح کی آپ کی محبت تھی، ایسی محبت ہی نہیں ملتی ہمیں۔ آپ دیکھیں نا، جب آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تشریف لے جا رہے ہیں، حضور کے ساتھ آپ تشریف لے جا رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ ہیں اور آپ تنہا ہیں، تو غار ثور کی طرف آپ تشریف لے جا رہے ہیں، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلتے چلتے کبھی حضور کے آگے آ جاتے ہیں، کبھی حضور کے پیچھے آ جاتے ہیں، کبھی حضور کے دائیں آ جاتے ہیں، کبھی حضور کے بائیں آ جاتے ہیں۔ اب کوئی شخص میرے ساتھ سفر کر رہا ہو اور پھر وہ سفر کے درمیان جو ہے چلتے چلتے کبھی وہ آگے آ جائے، کبھی میرے پیچھے آ جائے، کبھی میرے دائیں آ جائے، کبھی میرے بائیں آ جائے، تو عجیب سا تو محسوس ہوتا ہی ہے۔ اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے حضور کے ساتھ سفر کر رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو روکا اور پوچھا ابوبکر صدیق کیا ماجرا ہے؟ یہ کیا عجیب سی بات ہے کہ کبھی آپ میرے آگے آگے چلنے لگ جاتے ہیں، کبھی میرے پیچھے چلتے ہیں، کبھی میرے دائیں آتے ہیں، کبھی میرے بائیں آ جاتے ہیں۔ تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابوبکر اکیلا ہے، تنہا ہے، میں آپ کے ساتھ سفر میں غار ثور کی طرف جا رہے ہیں، دشمن ہمارے پیچھے ہیں، میں آپ کے پیچھے پیچھے چلتا ہوں تو دل میں خیال آتا ہے کہ کوئی آگے سے کوئی بدبخت آپ پہ حملہ نہ کر دے، تو فوراً میں آگے آ جاتا ہوں۔ یا رسول اللہ، بھی میں آگے آتا ہوں تو دل میں پھر اسی دوران اسی اثنا یہ خیال آتا ہے کہ کوئی پیچھے سے آپ پہ حملہ نہ کر دے، تو میں فوراً پیچھے آ جاتا ہوں۔ یا رسول اللہ، پیچھے چل رہا ہوتا ہوں، پھر دل میں خیال آتا ہے کہ کوئی دائیں سے آپ پہ حملہ نہ کر دے، تو میں فوراً دائیں آ جاتا ہوں۔ یا رسول اللہ، بھی سوچ ہی رہا ہوتا ہوں کہ کوئی بائیں سے آپ پہ حملہ نہ کر دے، تو میں فوراً بائیں آ جاتا ہوں۔ تو ایک تنہا ابوبکر جہت چار، وہ مجھے یاد آتی وہ بات کہ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ تو ابوبکر تنہا ہے، جہت چار، تو بس آپ کی محبت اور آپ کی سیکورٹی کرتے ہوئے دل میں جب یہ بات آتی تو اس انداز میں آگے پیچھے اس طرح سے رہتا ہوں۔ آپ دیکھیں نا کمال کی محبت آپ کی، یہ تو ایک مثال میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، ورنہ آپ کی بے انتہا محبت رہی ہے آپ کی، بڑا آپ نے پیار کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، سب کچھ نثار کیا۔ مجھے افسوس ہوتا ہے کہ جو لوگ آپ کی ذات پر اعتراض کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یار ایک مسلمان جو ہے نا، ایک مسلمان کے بارے میں بدگوئی نہیں کر سکتا، بدگمانی نہیں کر سکتا، تو پھر کسی صحابی کے بارے میں کیسے؟ یہ مسلمان کا تو شعار ہی نہیں ہے، شیوہ ہی نہیں ہے۔ میں ہمیشہ سے ایک بات کہتا ہوں، صحابی تو بہت بڑی فضیلت کی بات ہے، اہل بیت اطہار اس سے بڑی فضیلت کی بات ہے،
ایک عام مسلمان جو ہے کسی عام مسلمان کے بارے میں بدگمانی نہیں کر سکتا، اس کو اجازت نہیں دیتی ہے اسلام کی طرف سے، اس کو بالکل اجازت نہیں۔ تو پھر ایک صحابی کے متعلق اور اپنی مرضی سے کوئی بھی بکواسے بندہ کرتا رہے کہ معاذ اللہ انہوں نے حق کھا لیا تو انہوں نے معاذ اللہ دروازہ ایسے کر دیا تو ویسے کر دیا، استغفر اللہ۔ یہ پتہ نہیں کن لوگوں نے کس قسم کی باتیں کتابوں کے اندر اور جھوٹ اور من گھڑت روایتیں بیان کر دی، قوم سمجھ رہی کہ شاید سچ ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ ہستیاں وہ ہیں میرے بھائی جو محبت کرنے کے لیے اللہ نے بنائی ہے، ان سے محبت کریں، ان کا ادب کریں۔ آپ جب ان کا ادب کریں گے، ان کا احترام کریں گے، یا اگر آپ خیر نہیں کر سکتے تو اپنے منہ سے کوئی غلط بات بھی نہ نکالیں، غلط بات بھی نہ نکالیں۔ میں آپ کے سامنے ہمارا ذکر تو جو ہے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ جاری و ساری، لیکن وہ ایک وظیفہ خاص، وہ وظیفہ جو خود ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیا اور فرمایا ابوبکر اس کو صبح اور شام پڑھا کرو۔ ترمذی کے اندر بھی یہ حدیث مروی ہے، دارمی کے اندر بھی مروی ہے، صحیح ہے، اور داؤد کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں، آپ اندازہ کریں کتنے کمال کا وظیفہ ہوگا، اور آپ فرماتے ہیں کہ حضور نے مجھے خود عطا کیا اور فرمایا کہ اس کو صبح شام پڑھا کرو، اللہ تمہاری ہر شر سے حفاظت فرمائے گا۔ ہر شر سے حفاظت کے لیے کمال کا وظیفہ ہے، 3 مرتبہ صبح 3 مرتبہ شام، بعض روایت میں 7 مرتبہ صبح 7 مرتبہ شام۔ یہ کمال کا وظیفہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کو عطا فرمایا، اور ابوبکر صدیق فرماتے ہیں میرے معمول زندگی میں رہا ہے کہ میں جب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ وظیفہ عطا کیا میں اس کو پڑھتا ہوں، ڈیلی پڑھتا ہوں، اور میرے تمام سننے والے دیکھنے والوں کو اس کی اجازت عامہ حاصل ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیا ابوبکر صدیق کے صدقے۔ اور میں تمام سے یہ کہوں گا کہ کوشش یہ کریں لازمی کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیاز 22 جمادی الثانی کو لازمی جو ہو سکے، 1 گلاس پانی کی صورت میں، 1 پلیٹ بریانی کی صورت میں، ہزاروں دیگ بریانی کی صورت میں، جتنی آپ کی استطاعت ہے آپ اپنی محبت کا نذرانہ ضرور پیش کریں، ضرور پیش کریں، کیونکہ برکت صاحب برکت کے صدقے ملتا ہے، اور صاحب برکت یہی لوگ ہیں۔ صاحب برکت انبیاء کی ذات ہے، صاحب برکت اصحاب رسول اللہ کی ذات ہے، صاحب برکت آل رسول اللہ کی ذات ہے، صاحب برکت اولیاء اللہ کی ذات ہے، علماء کی ذات ہے۔ تو جب آپ ان سے اپنا تعلق واسطہ جوڑ کے رکھیں گے تو پھر اس کی برکتیں آپ کو بھی میسر آئیں گی۔ تو کوشش لازمی کریں، اور اس وظیفے کو صبح شام یعنی صبح 3 مرتبہ پڑھنے کی عادت بنا لیں، اور شام رات کو 3 مرتبہ پڑھنے کی عادت بنا لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہر شر سے رب آپ کی حفاظت فرمائے گا، چاہے وہ مخلوق کا شر ہو، چاہے وہ انسانوں کا شر ہو، چاہے وہ جنات کا شر ہو۔ لیکن صورت تبھی بنے گی جب آپ یقین کامل کے ساتھ اس وظیفے کو پڑھیں گے۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے قلت یا رسول اللہ اذا اصبحت و اذا امسیت قال قل اللہم عالم الغیب والشہادہ فاطر السماوات والارض رب کل شیء وملیکہ اشہد ان لا الہ الا انت اعوذ بک من شر نفسی ومن شر الشیاطین وشرکہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضور نے مجھے فرمایا کہ یہ پڑھا کرو، کیا؟ اللہم عالم الغیبی، اللہم عالم الغیبی، میں پڑھ رہا ہوں، یہ لکھا ہوا بھی آپ کے سامنے آ رہا ہوگا۔ قل اللہم عالم الغیبی والشہادتی فاطر السماوات والارض فاطر السماوات والارض رب کل شیء رب کل شیء وملیکہ اشہد ان لا الہ الا انت اعوذ بک من شر نفسی ومن شر الشیطان
یہ خاص وظیفہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عطا فرمایا، اور آپ فرماتے ہیں کہ یہ میرا معمول ہے، یہ وظیفہ، یہ دعا میرا معمول میں۔ آج ہمارے اوپر جو اتنی پریشانی ہے نا، اس کی وجہ یہی کہ ہم صاحب دعا سے دور ہیں۔ ایک تو خود دعا نہیں کرتے، اور جو دعا والے لوگ ہیں ان سے دور ہیں ہم، اہل دعا سے، صاحب دعا سے۔ تو یہ کمال کا وظیفہ ہے، آپ تمام کو اس کی اجازت حاصل ہے۔ آپ کوشش کریں کہ اس وظیفے کو جو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود عطا کیا ہو، دیکھیں نا یار، خود حضور نے عطا کیا ہو تو کتنے کمال کا عمل ہوگا، کتنے کمال کی بات ہوگی۔ ہم لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ حضور ایسی دعا بتائیں جس سے حفاظت میں رہیں، تو بھائی یہ وہ دعا ہے جس کو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سب سے پیارے صحابی حضرت ابو بکر صدیق کو عطا کیا۔ یار غار ہیں جو، یار مزار ہیں جو کل مومنین مومنات کے خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق کو حضور نے عطا کیا، اور آپ فرماتے ہیں کہ میرا یہ معمول میں یہ وظیفہ رہا ہے، جب تک میں زندہ رہا ہوں میں اس کو پڑھتا رہا ہوں، اور اس دعا کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری ہر شر سے حفاظت فرمائی ہے۔ میں آپ کے سامنے پھر وہ دعا کو پڑھتا ہوں، آپ میرے ساتھ پڑھیں۔ قل اللہم عالم الغیب والشہادت فاطر السماوات والارض رب کل شیء وملیکہ اشہد ان لا الہ الا انت اعوذ بک من شر نفسی ومن شر الشیطان۔ قل اللہم عالم الغیب والشہادت فاطر السماوات والارض رب کل شیء وملیکہ اشہد ان لا الہ الا انت اعوذ بک من شر نفسی ومن شر الشیطان۔ قل اللہم عالم الغیب والشہادت فاطر السماوات والارض رب کل شیء وملیکہ اشہد ان لا الہ الا انت اعوذ بک من شر نفسی ومن شر الشیطان۔ یہ میں نے 3 مرتبہ پڑھ بھی لیا نا، کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ حضرت آپ کی آواز میں ہم چلا لیں گھر پہ، اس طرح کی کوئی بات ہو تو ان کے لیے اس نیت سے، تاکہ اگر وہ خود پڑھیں تو سب سے بہتر ہے، نہیں تو کم سے کم اپنے گھر میں سن لیں، پڑھ لیں، اپنے گھر والوں کو سنا لیں صبح شام، تو اس کی بڑی برکت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت ہے ہم سب کو عطا فرمائے، اور ان لوگوں سے دور رہیں جو کسی بھی صحابی کے متعلق نہ کوئی بھی غلط بیانی کرتے ہوئے نظر آئیں۔ اپنے آپ کو با ادب لوگوں میں شامل کریں، بے ادبوں سے اپنے آپ کو بچائیں میرے بھائی۔ اس وقت کا، اس دور کا جو سب سے بڑا فتنہ ہے نا، وہ یہی ہے کہ بے ادب لوگ بہت زیادہ ہو گئے، فتنہ پرور اور افتراق، انتشار، فرقہ واریت پیدا کرنے والے لوگ، صحابہ کی ذات کو، صحابیات کی ذات کو، اہل بیت اطہار کی ذات کو، اولیاء اللہ کی ذات کو نشانہ بنانے والے لوگ، تو ایسے لوگوں سے محفوظ رہیں۔ ان سارے جتنے ہمارے بزرگ ہیں، جتنے ہمارے اصحاب ہیں، جس سے قلبی لگاؤ ہو، کوشش کریں اہل بیت کی بارگاہ میں بھی خوب محبتوں کے نذرانے پیش کریں، مولا علی کی بارگاہ میں بھی، امام المشارق والمغارب کی بارگاہ میں بھی خوب نذرانے پیش کریں، سیدنا ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، جتنا ہو سکے اپنی محبتوں کے نذرانے ان ہستیوں کی بارگاہ میں پیش کریں۔ پھر دیکھیے گا کہ رب کی رحمتیں، نعمتیں آپ کی طرف کھنچتی ہوئی چلے آئیں گی، کیونکہ میں ہمیشہ سے ایک بات کہتا ہوں، برکت ان ہستیوں کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔